کم اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کریں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہیں. ادفع باللتی ہی احسن برائی کا دفاع بہت ہی اچھے طریقے سے کیجیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ پس جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کے درمیان اور وہ جس کے درمیان دشمنی ہے وہ گہرا دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا یہ چیز نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ یہ چیز نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہوں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان تمہارے اندر کسی قسم کا وسوسہ پیدا کرے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فوری طور پر اللہ کی پناہ پکڑو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت رفت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے. ہر کسی کا مشکل کشا ہے سب کا حاجت روا ہے. ہر کسی کی بگڑی کو بنانے والا اور سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے. یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں قابل احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں آپ بھائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس موضوع سماعت فرما رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً آپ کی سیرت مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا ہر پہلو پوری امت کے لیے قانون زندگی ہے ضابطہ حیات ہے لاحہ عمل ہے اسوہ حسنہ ہے بہترین نمونہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. پیارے بھائیوں آپ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے متعلق قرآن و سنت سے دلائل سماعت فرما رہے تھے اور آپ نے مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے کیا ارشادات فرمائے کیسے رہنمائی فرمائی اس کے متعلق آپ بھائی پچھلے خطبات میں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں. وہ ایک دن اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ بابا جی نانا جی لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے. انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں اس کے گھر میں اس کے والدین ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں
اور اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اس کے محلے دار ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ان سب سے کس طرح ملنا ہے، کس انداز سے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ بابا، نانا جی لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ تو آپ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکراتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، کانا یتبسم، آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے ہونٹوں کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو ملنے کے وقت بوجہ طلق، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، حشاش بشاش اور خوش چہرے کے ساتھ آپ ملیں، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک صدقہ نوٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ آپ اپنے چہرے پہ لے آئے، آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ نوٹ کر دیا گیا۔ اب وہ صدقہ کتنا ہے، کس چیز کا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ نوٹ کر دیں گے۔ وہ اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے، گائے کا بھی ہو سکتا ہے، بکرے کا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور چیز کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ نوٹ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف مسکرا کر اپنے بھائی کو، مسلمان ساتھی کو آپ ملے ہیں اور نامہ اعمال میں صدقہ نوٹ ہو گیا۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ کانا یتبسم، آپ کے چہرے کے اوپر ہمیشہ تبسم، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ سہل الخلقی، آپ بڑے ہی خوش اخلاق تھے، خوش اخلاق تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے بول کے اندر نرمی ہو، خوش اخلاقی ہو، اچھے الفاظ ہوں، گفتگو کے اندر دوسرے بھائی کا احترام اور اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو، کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں جس سے دوسرے کا دل چھلنی ہو جائے، دوسرے کی طبیعت بگڑ جائے، دوسرے کو پریشانی آئے، بلکہ ایسے الفاظ ہوں کہ دوسرے کا چہرہ کھل جائے، دل خوش ہو جائے، دل باغ باغ ہو جائے۔ تو اس طرح بااخلاق انداز میں، اس کو خوش اخلاق کہتے ہیں۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے یار میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کی بات سنوں، یہ بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، بڑا اخلاق اس کا اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، بندے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سہل الخلقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش اخلاق تھے، لین الجانبی، نرم مزاج تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جایا کرو، تمہارے اندر اکڑاؤ نہیں ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بڑا ہی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ مزاج کے اندر نرمی ہونی چاہیے، گفتگو کے اندر نرمی ہونی چاہیے، مزاج میں، گفتگو میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ سخت دل تھے اور نہ ہی سخت زبان تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیغمبر یہ اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی شفقت اور مہربانی ہوئی کہ آپ کے اندر اللہ نے نرمی پیدا کر دی، آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ اگر آپ سخت زبان والے اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے اوپر اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کے اشارہ ابرو کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کبھی آپ کے پاس نہ آتے، آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، دور ہو جاتے آپ سے یہ لوگ۔ تو بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ زبان میں سختی ہونی چاہیے، نہ دل کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ یہ دلوں کی سختی جو ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس لیے دلوں کے اندر نرمیاں ہونی چاہیے۔ ولا صخاب ولا فحاش، نہ آپ چلا کر بولنے والے تھے اور نہ ہی آپ بیہودہ باتیں کرنے والے تھے، چلا کر نہیں بولتے تھے، آرام سے، آہستگی سے، پیار محبت سے گفتگو کرتے تھے، یعنی کہ شور ڈالنا، غصے میں آ جانا، طیش کے اندر آ جانا، آپے سے باہر ہو جانا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جانا، یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ انداز مسلمان کا نہیں ہے۔ آپ نہ تو چلا کر بولنے والے تھے اور نہ ہی بیہودہ باتیں، گندی باتیں کرنے والے تھے۔ بعض بھائی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے لطیفے بنا بنا کے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بڑا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے اپنی طرف سے جھوٹی بات بنا کر یا کوئی گندی گفتگو کرنا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا عیاب ولا مشاح، نہ عیب نکالتے اور نہ مذاق کرتے، کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا، کسی کے عیب کی تلاش کرنے کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کو حقیر سمجھ کر، نکما سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر، کمی سمجھ کر، اپنے سے کم تر سمجھ کر اس کو مذاق کرنا، اس کی ہوٹنگ اس کو کرنا اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس کو مجلس کے اندر بے عزت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں بہت بری عادات ہیں۔ یہ شریعت سے، دین سے، اسلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ ساری باتیں دین کی مخالفت کی باتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسن کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی، آپ لوگوں سے کس طرح ملتے اور میل جول رکھتے تھے، نہ کسی کا عیب تلاش کرتے، ٹٹولتے، نہ کسی کو مذاق کرتے۔ مذاق اور مزاح کے اندر فرق ہے۔ مذاق ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھ کر اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے، دوسرے کو معاشرے میں، مجلس میں ذلیل کرنے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو، کوئی فرد کسی فرد کو مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کو مذاق کیا جا رہا ہے یہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کو مذاق کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کسی عورت کو مذاق کر رہی ہے وہ اس مذاق کرنے والی سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں حکماً یہ مذاق کرنے سے منع فرمایا۔ مزاح ہوتا ہے مجلس کے اندر کوئی خوش طبع بندہ پیدا کر دیتا ہے
جس میں کسی کی تحقیر، کسی کی بےزتی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ بات کے اندر اس طرح کا مزاح ہو جاتا ہے کہ مجلس کے اندر سب کے چہروں کے اوپر خوشی اور مسکراہٹ کی لہر دوڑ جاتی ہے، تو آپ اس طرح کا مزاح کر لیتے تھے۔ جس طرح کھجوریں کھا رہے ہیں آپ بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، تو گٹھلیاں نکال کر سب جو تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ نے مزاحن کہا مجلس میں، اللہ کے نبی سمے آج کھجوریں تو ساری علی کھا گیا ہے۔ تو وہ بھی بڑے حاضر دماغ تھے، وہ کہنے لگے بس فرق اتنا ہی رہا ہے جی کہ میں گٹھلیاں نکال کر کھاتا رہا ہوں، آپ گٹھلیاں سمیت کھاتے رہیں۔ تو یہ مزاح ہوتا ہے، مجلس کے اندر ایک خوش طبعی پیدا ہو گئی۔ ایک بندہ آیا جی کہ میں نے سفر پر جانا ہے، تو آپ مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ تو آپ فرمانے لگے اونٹ نہیں، ہم آپ کو نا اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ کہنے لگا جی بچہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے، تو بچہ تو میرے کام کا نہیں۔ آپ نے کہا بھائی جو ہم آپ کو دیں گے نا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو اس طرح کی خوش طبعی آپ مجلس میں پیدا کر دیتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت اماں جی آئی، کہنے لگی جی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ آپ نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس بیچاری نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا نا تو آپ کو نوجوان بنا کر داخل کرے گا، بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو وہ خوش ہو گئی۔ تو بھائیوں اگر اس طرح کی کوئی خوش طبعی مجلس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اس کو مزاح کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس بیچارے کی بےزتی کرنے کے لیے کوئی مذاق کرنا، اس کے چہرے کا، اس کی آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے قد کا، اس کی چال کا نقل اتارنا، یہ مذاق شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ تو آپ عیب نکالتے اور نہ ہی آپ کوئی مذاق کرتے تھے۔ یتغافل اما لا ینتہی ولا یؤس، کسی کی بات نہ پسند آتی نا آپ اس کو مایوس نہیں کرتے تھے، اور چھاڑے بھی کوئی گل کیتی ہو چپ کر تو تینوں پتہ ہی نہیں، ایسے نہیں۔ کوئی بات بندہ اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق کر بھی دیتا، آپ کو وہ پسند نہ بھی ہوتی تو آپ اس کو مایوس نہ کرتے، کہتے بھئی ٹھیک ہے، آپ کی بھی رائے کو سامنے رکھتے ہیں، رائے کا احترام کرتے۔ تو جب سارے رائے اپنے دے دیتے تو آپ کہتے بھی یہ رائے جو ہے نا یہ مجھے بہتر نظر آتی ہے، تو آپ بتاؤ کیا خیال ہے، تو سارے خوش ہو جاتے اور کہتے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، آپ جیسا فرما رہے ہیں تو ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو جھڑک کر چپ کروا دینا کہ تجھے تو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ تو ہماری اس طرح کی بہت زیادہ عادتیں ہیں، چپ کر اصل بات کا تو مجھے پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کسی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کو ہمت دینی چاہیے۔ اب اگر اس نے کوئی اچھی رائے نہیں پیش کر سکا تو آپ اس کی رائے کا احترام کریں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، دوبارہ پھر وہ گفتگو کرنے کی اس کے اندر ہمت آئے گی۔ اگر آپ جھڑ کر چپ کروا دیں گے تو وہ دوبارہ تو نہیں بیچارہ بولے گا، حوصلہ شکنی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رائے نہ بھی آپ کو پسند ہوتی پھر بھی اس کو مایوس نہ کرتے، رائے کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم روزانہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ روٹین ورک ہے ہمارا۔ تو وہاں کوئی بھی بات کرتا ہو آرام سے بات سننی بھی ہے، اس کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے، پھر اپنی رائے دیں بھی آپ میری یہ رائے ہے، اب آپ بتائیں بھی کیسا ہونا چاہیے، بندے کو سمجھ آ جائے، یوں کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی رائے میری رائے سے اچھی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر ایسا ماحول ہوگا تو میرے بھائیوں وہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ چھوٹا بچہ بھی بات کرنے لگے تو اس کو کبھی نہ جھڑکیں، بچے کی بات سنیں، آپ آرام سے بچے کی پوری بات سنیں، تاکہ آپ کے ساتھ اس کو ایک انس ہو، ایک محبت ہو، ایک تعلق جڑے،
اس کو بات کرنے کا موقع ملے، اس کا دل کھلے، اس کے جذبات جو ہیں وہ باہر آئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح والدین ہے گھر میں، آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کو کوئی رائے پیش کرتی ہے، کبھی نہ جھڑکیے، آرام سے اس کی رائے کو سنیے اور پھر اس کو اپنا بھی مشورہ دیجیے، تو اس کے ساتھ اس کو حوصلہ اور ہمت ملے گی اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اور تعلق بڑھے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر بندہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے جناب، اور گھر کے اندر جناب اس نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور سارے گھر والے پریشان ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ کر کے باہر ہی چلا جائے تاکہ سکھ کا سانس آئے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، دوستانہ ماحول ہو اپنے گھر میں، پیار محبت ہو سب کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قد ترک نفسہ من ثلاثۃ، تین چیزوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، تین چیزوں سے۔ المرائی، جھگڑے سے، لڑائی جھگڑا دنگا فساد، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچا کے رکھا تھا، اور اپنی امت کو بھی یہی کہا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے، لڑائیوں جھگڑوں سے بچ کے رہنا ہے۔ بلکہ تم حق پر بھی ہو، وہ اپنا حق چھوڑ دو لڑائی سے بچنے کے لیے، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ اور اسی طریقے سے والاکباری، تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، تکبر سے۔ میرے بھائیوں، یہ جب تکبر بندے کے اندر آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، انا ولا غیری، بس میں ہوں اور کچھ نہیں، میری بات سب سے اونچی ہے، میری رائے سب سے اونچی ہے، میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، مجھے سب سے اچھی گفتگو کرنی آتی ہے۔ یہ کبر کی علامتیں ہیں۔ کوئی بات آ گئی سامنے قرآن و سنت کی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر، تکبر ہوگا، جنت کے اندر جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سنگائی جائے گی جو اتنی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، آقا جی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، خوبصورت لباس ہو اس کا، تو کیا یہ تکبر ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی بندے کو نعمت دی ہے، وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، سواری رکھ سکتا ہے، اچھی رہائش بنا سکتا ہے، تو اللہ اپنے بندے پہ اس نعمت کے اظہار کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو بندہ اس طرح ہو، پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہے اور کتنا لوگ سمجھے کہ یہ مانگت ہے، کروڑ پتی پیروں ننگا۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بندے کے پاس حق بات آئے اور کہے میں نہیں مانتا، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ فرمایا الکبریاء، اللہ نے مجھے کہا ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر، کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کی چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ کو یہ قطعاً برداشت نہیں، یہ حق صرف اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچا کے رکھا تھا۔ ومالا، یعنی فضول، بیکار، بے فائدہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، قرآن و سنت کی بات کرو، اصلاح اور صلح کی بات کرو، یا پھر اس زبان کو تالا لگا کے رکھو۔ السکوت سلامہ، اس خاموشی کے اندر بڑی خیر ہے۔ جتنی بندہ باتیں زیادہ کرتا ہے اتنی غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے فضول باتوں سے بچا کے رکھا تھا، اور پوری امت کے لیے یہ سنت ہے۔ وَتَرَكَ النَّاسُ مِن ثَلَاثٍ، اور لوگوں کو تین چیزوں سے محفوظ کیا ہوا تھا۔
3 چیزوں سے لوگ محفوظ تھے. لا یظلم احدن، کبھی کسی کی مذمت نہیں کی تھی. ولا یعیبہ، نہ کسی کی کبھی عیب نکالتے تھے. کسی کا بھی عیب، نہ کسی بندے کا عیب نکالتے تھے، نہ کبھی زندگی میں کسی کھانے کا عیب نکالا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کو کھانا پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، نہ پسند ہوتا تو آپ نہ کھاتے، لیکن کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا تھا. اج مرچاں بہتیاں پی گئی نے، اج لون گھٹ ہے، لون بہتا پی گیا، تمہیں ہانڈی پکانی نہیں آتی، کوئی اس میں لذت کوئی نہیں، اس میں کسی قسم کا مزہ نہیں، کیا کرتی ہو تم؟ گھروں کے اندر یہ بڑی اس طرح کی چیزیں. او بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ چیزیں. حالانکہ گھر کے اندر اگر وہ آپ کو ہنڈیا پکا کر دے رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو یہ اضافی وہ اجر لے رہی ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے. حالانکہ کھانا مہیا کرنا تو مرد کی ڈیوٹی ہے، خود پکا کر دے یا پکا ہوا لا کر دے. یہ تو وہ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں تیار کر کے دے رہی ہے سب کچھ. تو اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اس طرح کی چڑچڑا پن نہیں ہونا چاہیے. کبھی زندگی میں آپ نے کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا ہے، کسی چیز کا عیب نہیں نکالتے. ولا یطلب عورتہ، نہ کسی کی پوشیدہ باتیں تلاش کرتے، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے. کسی کے بارے میں ایسے ہی اپنی شیطان ڈیوٹی لگا دیتا ہے نا، وہ اس ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں. چلو یہ پتہ کریے کدھر جاندہ ہے، کدھر آندا، کی کردا ہے. او بھئی یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کے اندر دیکھیں، اپنے آپ کے اندر دیکھیں میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، ان کو تلاش کریں اپنے اندر، ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. کسی کے گناہ، کسی کی غلطیاں تلاش کرنے کی ہماری ڈیوٹی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ولا یتکلم الا فیہا رجا ثوابہ، کبھی ایسی بات نہیں کی زندگی میں، کبھی ایسی بات نہیں کی جس بات کے کرنے پر یہ امید نہ ہو کہ اس کے اوپر مجھے ثواب نہیں ملے گا. ہمیشہ وہی بات کی جس بات پر یہ امید ہو کہ اس بات کے کرنے سے میرا اللہ مجھے اجر دے گا. بہت بڑی بات ہے. اگر ہم یہ پلے باندھ لیں کہ کبھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی جو اللہ کی ناراضگی والی ہو، بس وہی بات نکالنی ہے جس پہ مجھے امید ہو کہ یہ بات کرنے سے میرا اللہ مجھے اجر دے گا، یہ بات میرے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے گی. لو میرے بھائیوں، ہماری ساری گفتگو شریعت کے مطابق ہو جائے گی. اپنی امت کو ان باتوں کی، یہ آپ کی سیرت ہے، اور پھر ان باتوں کی اپنی امت کو بھی تلقین فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. شیطان دل میں چیزیں ڈالتا ہے، کسی کے بارے میں خیالات پیدا کر دیتا ہے، کسی کے بارے میں ایسے بندہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، کوئی یعنی کہ کوئی کھڑا گفتگو کر رہا ہے تو بندہ دیکھ کر نا یہ میرے خلاف ہی کرن ڈیا نکلنا، تو وہ بھئی تجھے کس نے بتا دیا؟ یہ شیطان نے ڈال دیا ذہن میں، اس کو بدگمانی کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی عیب تلاش نہ کیا کرو. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. کبھی دروازے کو کان لگا کر، اور کبھی جناب جو ہے وہ خفیہ کیمرہ لگا کر کہیں کسی کی یعنی کہ اس کے بارے میں جاننا، ٹو لگانا، جاسوسی کرنا. الا یہ کہ آپ انٹیلیجنس سے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے لگائی حکومت نے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے شیطان نے کہ تو نے جاسوسی کرنی ہے. تو میرے بھائیوں، ان جاسوسیوں سے منع فرمایا. ولا تنافسوا، ایک دوسرے کا حق دبانے کے لیے ہرس کرنا، طمع کرنا، لالچ کرنا، اس وجہ سے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دغا کرنا، نوسر بازی کرنا. فرمایا ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ بندہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ کہتے جناب میں ایسا چکر دیتا پتہ ہی نہیں لگن دیتا. تو دوست سمجھتے ہیں واہ بھائی واہ، بڑا کمال کیا آپ نے.
حالانکہ یہ ساری بیوقوفی ہے، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کیا، اپنے آپ کیا ہے، اپنے ساتھ اپنی آخر تباہ و برباد کر لی۔ جو ہتھیایا وہ تو حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فرمایا ایسا نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد یہ ہوتا ہے کسی کی عزت کو، کسی کے مال کو، کسی کے حسن کو، کسی کی آواز کو، کسی کے گھر کو، کسی کی سواری کو، کسی کی کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ہے اللہ نے دی، اس کو دیکھ کر جلنا اور سڑنا، جلنا اور سڑنا، اور یہ کہنا کہ مجھے ملے نہ ملے، ایدے کول نہیں رہنی چاہیے دی، انہوں کیوں مل گئی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، بھائی اللہ تجھے اور نعمتیں عطا فرمائے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، دعا دینے سے کیا ہوگا، آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا، یا اللہ یہ دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بھی یہ نعمت عطا کر دے، اس کو بھی یا اللہ یہ نعمتیں عطا کر۔ ولا تباغضوا، بغض و کینہ نہ رکھو، بغض، کینہ، عداوت، غصہ، ناراضگی، دل کے اندر کسی کے بارے میں ابلتے رہنا، یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ سزا ہے بندے کے لیے بہت بڑی۔ ہر وقت کسی کے بارے میں کوڑتا رہے، ہر وقت کسی کے بارے میں سوچتا رہے، ہر وقت اندر ہی اندر سڑتا رہے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو ایسا نہ کرو، بغض و کینہ نہ رکھو۔ بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے کوئی نصیحت کر دو، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ کہنے لگا جی اور کوئی، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اور کوئی، جی آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ ہی نہ کیا کر۔ غصہ نہ کرنے والا بڑا شاش بشاش رہتا ہے، بڑا پرسکون رہتا ہے، لیکن غصہ، ناراضگی، بغض رکھنے والا ہر وقت بیچارے کو مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ ولا تناجشوا، خرید و فروخت میں بولی بڑھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھانا، خریدنا مقصد نہیں ہوتا، خریدنا مقصد نہیں ہوتا، بس بولی۔ اب کسی نے مکان بیچنا ہے نا، چلتے چلتے مینوں لگتا 25 لاکھ روپیے دا، اچھا وہ 15 لاکھ کا ہوگا، وہ 25 لاکھ کہہ گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ فٹ ہو گیا، اب جو بھی آتا ہے وہ کہتا جی مینوں تے 25 لگا ہے، او بھائی تیری چیز تو 10-15 لاکھ کی ہے، کہتا جی نہیں بھائی یہ جب جانتے ہیں مینوں لا کے گیا پیسے، حالانکہ اس نے خریدنا نہیں، ایسے ہی بولی لگا دی پریشان کرنے کے لیے۔ منڈیوں کے اندر جب بولی لگتی ہے نا، کئی وہ سوداگروں نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ صرف بولی بڑھانے کے لیے بولی لگاتے ہیں، سودا نہیں خریدنا ہوتا انہوں نے۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، ایسا نہ کرو۔ ولا تقاطعوا، قطع تعلقی نہ کرو، الا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، الحب للہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نیک آدمی ہے، یار نمازی ہے، بااخلاق ہے، میں اس لیے میری اس کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس لیے ہے کہ بھائی اس کو میں بار بار اس گندی حرکت سے منع کیا ہے، رکتا نہیں، میں نے کہا چلو ناراضگی اختیار کر کے دیکھ لیں، شاید میری ناراض ہونے سے یہ اس بیماری سے، اس غلطی سے بچ جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی، دوستی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہماری دوستیاں بھی مفاد کے لیے، دشمنیاں بھی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے ناراضگی اختیار کی تو اللہ کے لیے ناراضگی کی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روک لیا تو اللہ کے لیے روک لیا۔ آقا جی فرماتے ہیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اپنے مسلمان بھائی کو سے پیٹھ نہ پھیرو، پیچھا نہ دو اس کو، منہ نہ پھیرو اس سے۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کوئی کسی بیع کے اوپر بیع نہ کرے۔ سودا ہو گیا کسی سے، بیانہ ہو گیا، اب وہ آتا کہتا ہے کتنے میں ہوا جی؟ لاکھ روپے میں ہوا، میں تینوں 1.25 لاکھ دینا ہے، سودا توڑ دے۔ وہ لالچ میں آ کر توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، کسی کی منگنی پہ منگنی نہ کرو۔ ایک رشتہ طے ہو رہا ہے، دوسرا بندہ بات نہیں کر سکتا۔ کئی بندے جو ہیں نا وہ کئی جگہ پر بات شروع کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ ایک جگہ پر بات شروع ہوئی، یا اس کو ریجیکٹ کر دو یا سلیکٹ کر لو، پھر دوسری جگہ پر بات کرو۔
ایسا نہ کرو۔ اور جب ایک جگہ پہ بات کسی کی ہو گئی ہے تو دوسرا بندہ آ کر یہ نہ کہے کہ وہ تو اِداں دے نے تو چھڈ انہاں نوں میرے نال رشتہ کر، ایسا نہ کرو، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ ساری نصیحتیں کر کے کہا او اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، ولا یحذلہ، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، ولا یسلمہ، اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔ التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 دفعہ آپ نے اشارہ کر کے کہا تقویٰ یہاں ہے بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاہ، بندے کے شریر ہونے اور اس کے ناکام اور نامراد ہونے اور ناکام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھ لے، اتنے سے ہی اس کی اعمال کا تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کا دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت جو ہے وہ حرام ہے، نہ کسی کی بے عزتی کرے، نہ کسی کا مال کھائے، نہ کسی کا خون بہائے۔ من کانا حاجت اخیہ فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو کسی کے کام کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کا کام کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ ساڑھے کو پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ جس کا کرے گا وہ تو ہو جائے گا نا۔ جو کسی کے کام کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی سے کوئی تکلیف کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اس کی ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں اس سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی جرم کا پتہ چل گیا لیکن اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اللہ کہتے کل قیامت کو میں تیرے جرائم کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ چھاجت پا کے ذرا چھٹیے انہوں یہ کسی گل کا پتہ لگ گیا تھا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اسلام دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ ترغیب نہیں دیتی، کسی کے جرم کا پتہ چل بھی جائے تو اس کو چھپانا ہے، پردہ ڈالنا ہے، بتانا نہیں لوگوں کو۔ اگر اصلاح کرنی بھائی کی، اکیلے بھائی کو آپ سمجھا دیں، لوگوں کو نہ بتائیں۔ اور فرمایا میرے بھائیوں، کسی مسلمان کو تکلیف میں دے کر خوش نہ ہوا کرو، چنگا پھسیا ہی ہون، ویکھیا ہی نہ پھسے نہ ہون، اس طرح خوش نہ ہوا کرو۔ کیونکہ فرمایا حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کو تکلیف میں دے کر خوش نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اللہ اس پہ رحم کر کے اس کو مصیبت سے نکال دے اور تجھے مصیبت میں پھنسا دے، تو پھر نہ خوش ہوا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں، اور آپ کی سیرت مبارکہ کتنی پیاری ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر اپنا لیں تو یہ ہمارا معاشرہ کتنا پیارا بنے۔ اسلام ہمیں اس طرح کا معاشرہ بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے تو دل پھٹے ہوئے ہیں، چھلنی ہو گئے ہیں، چہروں کے اوپر تیوڑیاں، ماتھوں پہ تیوڑیاں، اپنے اور بیگانوں سے ناراضگیاں، دل کے اندر بغض و کینے اور عداوتیں، پتہ نہیں کیا کیا، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔